حضرت موسیٰ کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ ان کی ایک صاحب باطن سے ملاقات کا ہے۔ اس ملاقات کے بارے میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے کہ ایک شخص نے سوال کیا، اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ فرمایا، اے موسیٰ، جہاں دوست سمندر مجمع البحرین ملتے ہیں، وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو بعض امور میں تم سے زیادہ علم اور دانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، اس بندے تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مچھلی اپنے توشہ دان میں رکھ لو، جس مقام پر مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ وہ شخص ملے گا۔ بخاری کتاب الحضر ماں موسیٰ حدیث 3400۔ حضرت موسیٰ نے مچھلی توشہ دان میں رکھی اور حضرت یوشع بن نون کو لے کر مرد صالح کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے تھک گئے تو ایک مقام پر سر کے نیچے پتھر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی زندہ ہوئی اور توشہ دان میں سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی تیرتی ہوئی جہاں تک گئی وہاں پانی برف کی طرح جم کر لکیر بن گیا۔ یہ واقعہ حضرت یوشع نے دیکھ لیا تھا۔ حضرت موسیٰ جب بیدار ہوئے تو حضرت یوشع ان سے ذکر کرنا بھول گئے۔ دونوں نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ چلتے چلتے بہت آگے نکل آئے۔ دونوں کو تھکن محسوس ہونے لگی تو ایک مقام پر رک گئے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت یوشع سے فرمایا، بھوک لگ رہی ہے۔ حضرت یوشع نے بتایا کہ جب ہم چٹان پر سو رہے تھے تو میری آنکھ کھل گئی۔ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں نے دیکھا کہ مچھلی توشہ دان میں سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ میں آپ کو یہ بات بتانا بھول گیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، جس مقام کو ہم تلاش کر رہے تھے یہ وہی مقام تھا۔ دونوں واپس چٹان پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اسے سلام کیا اور بتایا کہ میرا نام موسیٰ ہے۔ اس شخص نے پوچھا، موسیٰ بنی اسرائیل؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، جی ہاں، میں آپ سے علم حاصل کرنے آیا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اس بندے نے جن کو خضر کہا جاتا ہے کہا، موسیٰ، آپ میرے ساتھ رہ کر ان معاملات پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ، مجھ کو آپ صابر پائیں گے۔ حضرت خضر نے کہا، تو پھر شرط یہ ہے کہ جب تک آپ میرے ساتھ رہیں کسی معاملے میں مجھ سے سوال نہ کریں۔ حضرت موسیٰ نے منظور کر لیا۔ دونوں چل پڑے، سمندر کے کنارے پہنچے۔ حضرت خضر نے ملاحوں سے کرایہ پوچھا۔ وہ حضرت خضر کو پہچانتے تھے اس لیے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔ ابھی کشتی کو چلتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ سے ضبط نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا، کشتی والوں نے احسان کیا کہ ہمیں مفت میں سوار کر لیا اور آپ نے یہ بدلہ دیا کہ کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت خضر نے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، میں بھول گیا تھا، آپ درگزر کر دیں۔ کشتی کنارے لگی تو دونوں اتر کر ایک جانب روانہ ہو گئے۔ ایک میدان میں پہنچے، کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ سے برداشت نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا، ناحق آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی، یہ تو بہت برا ہوا۔ حضرت خضر نے کہا، میں نے آپ سے شروع میں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر و ضبط سے کام نہیں لیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اس مرتبہ نظر انداز کر دیجئے، اس کے بعد کوئی عذر نہیں رہے گا اور آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ دونوں چلتے رہے۔ چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچ گئے۔ یہاں کے لوگ بہت مالدار تھے مگر دونوں کو مسافر رکھنے سے انکار کر دیا۔ بستی میں سے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک مکان کی دیوار جھکی ہوئی ہے جس کے گر جانے کا اندیشہ ہے۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور دیوار کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، بستی والوں نے نہ ہماری مہمانداری کی اور نہ ہمیں ٹھہرنے کی جگہ دی، آپ نے بغیر اجرت کے دیوار بنا دی۔ جواب میں حضرت خضر نے کہا، اس سفر میں میرا اور آپ کا ساتھ ختم ہوا۔ جو کچھ آپ نے دیکھا وہ من جانب اللہ تھا۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کو ان تینوں واقعات کے حقائق بتائے۔ قرآن کریم کی سورۃ الاعراف میں یہ پورا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ سفر کے اختتام پر حضرت خضر نے فرمایا، اس نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ الکہف 78۔
حضرت خضر نے تینوں واقعات کے پس پردہ حکمت بیان فرمائی۔ ایک، سب سے پہلے کشتی کا معاملہ پیش آیا۔ وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ وہ جہاں جا رہے تھے وہاں کا بادشاہ ظالم تھا، کسی اچھی کشتی کو دیکھتا تو چھین لیتا تھا۔ میں نے کشتی میں عیب کر دیا تاکہ وہ کشتی پر قبضہ نہ کرے۔ دو، لڑکے کے ماں باپ مومن تھے۔ میں نے دیکھا کہ جوان ہو کر ان کا بیٹا سرکشی اور کفر کر کے اپنے ماں باپ کو اذیت پہنچائے گا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو دیندار، پرہیزگار اور محبت کرنے والا بیٹا عنایت فرمائے۔ تین، دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ گھر یتیم لڑکوں کا تھا، دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا۔ تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں لڑکے جوان ہو کر اپنا محفوظ خزانہ نکال لیں، یہ ان لڑکوں کے حال پر پروردگار کی مہربانی تھی جو اس طرح عمل میں آئی۔ یاد رکھو، میں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ حکمت کسی کے لیے بھی مناسب نہیں کہ وہ بڑا عالم ہونے کا دعویٰ کرے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعہ میں علوم و عرفان کے دو شعبوں کا تذکرہ ہے۔ الف، شریعت۔ دو، تقوین۔ شریعت انسانی معاشرے کی تدوین، اخلاق، آداب، حقوق العباد، عدالت و انصاف کا شعبہ ہے، جبکہ تقوین شعبہ تقوینی ہے۔ نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ کے خاص بندے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات عطا کر کے انہیں سلطنت میں حکمرانی کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم عطا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر سے ان کی ملاقات کرا کے یہ بتایا ہے کہ اس علم کے علاوہ بھی ایک اور علم ہے جس کے اسرار حضرت موسیٰ کو نہیں سکھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقوین اور شریعت دونوں شعبوں کے سربراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں، مخلوق کے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقوینی نظام کے تحت رحمت کے ساتھ وسائل تقسیم فرماتے ہیں۔ نظام تقوین کے کارکنان سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی اور نگرانی میں تقوینی امور انجام دیتے ہیں۔